بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ یقین جانیے مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پر اکثر ہم نے پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو نیکی کی ہدایت دے اور نیکی کے راستے پہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برائیوں سے دور رکھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 29 کی تفسیر، جہاں سے پچھلا سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کر رہی ہوں جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، اگر شوہر کسی وقت کی تعین کے بغیر مطلقاً اس کو اختیار دے تو عورت اس اختیار کو کب تک استعمال کر سکتی ہے؟ اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جس نشست میں عورت اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے، اگر وہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھ جائے یا کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی، تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ یہ رائے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ابن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ، جابر بن زید، عطا، مجاہد، شعیبی، نخعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام اوزاعی، سفیان ثوری اور ابو ثور کی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا اختیار اس نشست تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ اس کے بعد بھی اسے استعمال کر سکتی ہے۔ یہ رائے حضرت حسن بصری، قتادہ اور زہری کی ہے۔ نمبر 4، اگر شوہر وقت کی تعین کر دے، مثلاً کہے کہ 1 مہینے یا 1 سال تک تجھے اختیار ہے یا اتنی مدت تک تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو یہ اختیار اسی مدت تک اس کو حاصل رہے گا۔ البتہ اگر وہ کہے کہ تو جب چاہے اس اختیار کو استعمال کر سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کا اختیار غیر محدود ہوگا۔ نمبر 5، عورت اگر علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو اسے واضح اور قطعی الفاظ میں اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ مبہم الفاظ جن سے مدعا واضح نہ ہوتا ہو مؤثر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 6، قانوناً شوہر کی طرف سے عورت کو اختیار دینے کے 3 صیغے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے یہ کہ وہ کہے تجھے اختیار ہے، تیسرے یہ کہ وہ کہے تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے۔ ان میں سے ہر ایک کے قانونی نتائج الگ الگ ہیں۔ الف، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ الفاظ اگر شوہر نے کہے ہوں اور عورت اس کے جواب میں کوئی صریح بات ایسی کہے جس سے ظاہر ہو کہ وہ علیحدگی اختیار کرتی ہے، تو حنفیہ کے نزدیک 1 طلاق بائن پڑ جائے گی، یعنی اس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا۔ لیکن عدت گزر جانے پر یہ دونوں پھر چاہیں تو باہم نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر شوہر نے کہا ہو کہ 1 طلاق کی حد تک تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس صورت میں 1 طلاق رجعی پڑے گی، یعنی عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شوہر نے معاملہ عورت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے 3 طلاق کی نیت کی ہو یا اس کی تصریح کی ہو، تو اس صورت میں عورت کا اختیار طلاق ہی کا ہم معنی ہوگا، خواہ وہ بصراحت اپنے اوپر 3 طلاق وارد کرے یا صرف 1 بار کہے کہ میں نے علیحدگی اختیار کی یا اپنے آپ کو طلاق دی۔ بے، تجھے اختیار ہے کہ الفاظ کے ساتھ اگر شوہر نے عورت کو علیحدگی کا اختیار دیا ہو اور عورت علیحدگی اختیار کرنے کی تصریح کر دے
تو حنفیہ کے نزدیک ایک ہی طلاق بائن پڑے گی، خواہ شوہر کی نیت 3 طلاق کا اختیار دینے کی ہو۔ البتہ اگر شوہر کی طرف سے 3 طلاق کا اختیار دینے کی تصریح ہو تب عورت کے اختیار طلاق سے 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ امام شافعی کے نزدیک اگر شوہر نے اختیار دیتے ہوئے طلاق کی نیت کی ہو اور عورت علیحدگی اختیار کرے تو 1 طلاق رجعی واقع ہوگی۔ امام مالک کے نزدیک مدخولہ بیوی پر 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، لیکن اگر مدخولہ کے معاملے میں شوہر 1 طلاق کی نیت کا دعویٰ کرے تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔ جیم، تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے، کہنے کی صورت میں اگر عورت طلاق کا اختیار استعمال کرے تو طلاق رجعی ہوگی، نہ کہ بائن۔ نمبر 7، اگر مرد کی طرف سے علیحدگی کا اختیار دیے جانے کے بعد عورت اسی کی بیوی بن کر رہنے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ یہی رائے حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت ابو درداء، ابن عباس اور ابن عمر کی ہے، اور اسی رائے کو جمہور فقہا نے اختیار کیا ہے۔ حضرت عائشہ سے مسروق نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ رہنا پسند کر لیا تھا، پھر کیا اسے طلاق شمار کیا گیا؟ اس معاملے میں صرف حضرت علی اور زید بن ثابت کی یہ رائے منقول ہوئی ہے کہ 1 طلاق رجعی واقع ہوگی، لیکن دوسری روایت ان دونوں بزرگوں سے بھی یہی ہے کہ کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ آیت نمبر 29 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔